الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 161 62 اور 63 سورہ آل عمران۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی فتح کے موقع پر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ مال غنیمت میں ایک چادر ایسی تھی جو سرخ رنگ تھی قطیفۃ حمراء۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو وہ چادر نظر نہ آئی۔ کچھ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ منافقین نے شور مچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید وہ چادر اپنے لیے رکھ لی ہوگی، ان کو پسند آ گئی ہوگی۔ اور کچھ مسلمانوں کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کیونکہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے تو یہ تو ان کا حق ہے، جو چیز وہ چاہیں رکھ لیں، جو چیز چاہیں تقسیم کر دیں۔ یہ دونوں روایتیں جو ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ان کا ذکر کیا ہے۔ زیادہ تر ان شور مچانے والوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ بات گھڑ دی کہ یہ چادر شاید آپ نے رکھ لی۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی کہ پیغمبر کے شایان شان نہیں، ما کان لنبی ان یغل، پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ بات کہ پیغمبر کوئی خیانت کرے، کہ کسی مال مشترک میں سے اجازت کے بغیر یا باقاعدہ تقسیم کے بغیر اپنے پاس رکھ لے۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، معصوم سے ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بھی چیز کسی طرح سے کوئی عمل غیر شرعی کر لے۔ نبی سارے معصوم ہیں، نبی سارے امانت والے ہیں، نبی سارے صداقت والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق اور امین ہونا تو سب سے اعلیٰ ہے، اور اس پر پورا معاشرہ گواہ ہے۔ صادق کا تعلق آپ کی گفتگو سے ہے، صادق القول، کہ آپ گفتگو فرمانے میں جو بھی فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ امین کا تعلق آپ کے معاملات سے ہے کہ جو بھی لین دین، معاملات، تقسیم کار، یہ جو بھی آپ کرتے ہیں، آپ جیسا حسن معاملہ والا اور کوئی ہو نہیں سکتا، اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو انبیاء امین ہوتے ہیں، انبیاء امانت دار ہوتے ہیں، انبیاء کی مزاج مبارک اور آپ کی طبعی طور پر خواص میں یہ شامل ہے کہ نبی سچے بھی ہوتے ہیں اور نبی امانت والے بھی ہوتے ہیں۔ خیانت کے متعلق حدیث پاک میں بڑی وعید آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کسی مال میں سے، لا یحل مال، کوئی مال حلال نہیں ہے، مالا لامرئ مسلم، کسی مسلمان کا، الا بطیب نفسہ او کما قال، ہاں البتہ کوئی خوشی سے تمہیں اپنے مال کے استعمال کرنے کی یا مالک بننے کی اجازت دے تو تمہیں حق ہے۔
ورنہ تمہیں کسی کے مال سے کچھ بھی لینے کی کوئی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روکے گی تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک اس میں خیانت ہے، ایک اس میں قرض ہے، اور ایک اس میں تکبر ہے۔ الکبر والغلول والدین۔ بندہ عقیدے کے اعتبار سے بہترین ہو، عبادات میں بھی کوئی کمی کہیں نظر نہ آئے، لیکن جب معاملات میں آئے تو 3 باتیں اگر اس میں ہوں یا 3 میں سے کوئی ایک ہوئی تو وہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ ایک متکبر، ایک مکروز اور ایک خائن۔ تکبر کے متعلق تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الکبر ردائی والعظمت ازاری۔ کبر میری چادر ہے اور عظمت میرا تہمند ہے۔ تہمند کہتے ہیں جو زیر ناف جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہم باندھتے ہیں، اور ازار کہتے ہیں اوپر کے حصے جسم کی جو ڈھانپنے کے لیے چادر استعمال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر کبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری اور عظیم ہونا یہ میرا تہمند ہے۔ یاد رکھیں ان دونوں میں سے کسی ایک پر یا دونوں پر اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو وہ میری گرفت سے بچ نہیں سکے گا، یعنی نہ متکبر اور نہ ایسا شخص جو خدائی دعوے کر بیٹھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک غزوہ کے موقع پر ایک غلام مسلمان شہید ہو گیا، غالباً کرکرہ اس کا نام آتا ہے۔ مسلمانوں نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی شہادت پر کہ بڑا خوش نصیب ہے، کتنی اعلیٰ موت اسے نصیب ہو گئی، شہید ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اطلاع کر دی گئی ہے کہ وہ جہنم میں گیا ہے۔ اس سے بڑا حسن خاتمہ تو کوئی نہیں نا کہ بندہ شہادت کی موت میدان جہاد میں شہادت کبریٰ، شہادت کبریٰ، شہید جلی بن جائے، خفی بھی نہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم اس شہادت کے حصول کے لیے تو یہاں آئے ہیں اور اس عظمت والے کام کی طلب جو ہے وہ ہمیں چاہیے۔ پھر عرض کیا گیا اللہ کے نبی اس کی وجہ، فرمانے لگے اس کے پاس اس نے خیانت کی ہے اور خیانت کی ایک چادر اس کو رکاوٹ بنی کھڑی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکا، کسی موقع پر اس نے خیانت کی ہے۔ خیانت سے نیکیوں کا شوق ضائع ہوتا ہے، خیانت سے نسیان آتا ہے، خائن بندہ بھولتا ہے۔ خیانت عبادت سے دور لے جاتی ہے بندے کو۔ ایک مرتبہ مال غنیمت کی کوئی تقسیم ہو رہی تھی، ایک دھاگا کسی کے پاس رہ گیا، وہ دھاگا ہو سکتا ہے، رسی ہو سکتی ہے۔ مال جب تقسیم ہو چکا پھر وہ شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی اللہ کے نبی یہ دھاگا میرے پاس رہ گیا، بس غلطی ہو گئی، یہ میرا ہے نہیں، یہ بیت المال کا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مال تقسیم ہو چکا اور یہ سب کا مشترک مال تھا، اب بتاؤ میں اسے کہاں کروں؟ یہ اگر اجتماعی مال میں ہوتا تو میں تقسیم کر دیتا اس کو۔ آپ نے اس کو اس پر ڈانٹا اور سرزنش فرمائی کہ یہ تیرا عمل درست نہیں ہے۔ ذاتی خیانتیں بھی بڑا جرم ہے، قومی خیانتیں تو اور بھی بڑا جرم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیت المال میں بیٹھے حساب کر رہے تھے، بیت المال کے معاملات کو سمیٹ رہے تھے اور دیا جل رہا تھا۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے ملنا چاہا، اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا آپ کو مجھے ذاتی میرے ہاں کوئی کام کے لیے تشریف لائے ہیں یا کوئی قومی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا مجھے آپ کے ہاں ذاتی طور پر کوئی کام ہے اور میں ملنے آیا ہوں۔ آپ نے اس دیے کو بجھا دیا اور قریب رکھے ایک اور دیے کو جلا دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین یہ کیا؟ دیا تو دیا تھا، اس سے بھی روشنی آ رہی تھی، اس سے بھی روشنی آ رہی ہے، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت داری دیکھیں، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمانے لگے علی جو دیا پہلے جل رہا تھا اس میں جو تیل تھا جس کی وجہ سے وہ فتیلہ، وہ وٹ روشن تھی، وہ تیل بیت المال کے اجتماعی مال کا تھا، اور میں معاملات بھی، حساب کتاب بھی بیت المال والے ہی درست کر رہا تھا، چیک کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ چونکہ تمہیں میرے ساتھ ذاتی طور پر کوئی کام تھا، ذاتی کام میں اس احتیاط کی ضرورت تھی کہ تیل تو قومی جلتا رہے اور باتیں ہم ذاتی کرتے رہیں، لہٰذا میں نے اس دیے کو جلا دیا اور پھر اس کو بجھا دیا، اور وہ دیا جلایا جس میں تیل میرے ذاتی آمدنی سے ہے، اور وہ تیل اب جلے گا۔ اب آپ بھلے بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ قومی املاک میں جس طرح مال غنیمت قومی ملک ہے، جس طرح ادارے ہیں، جس طرح کسی آفس کا بڑا جو ہے اس کے پاس گاڑیاں، اس کے پاس دفاتر، کمرے، ملازم، امانت داری بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیات المنافقی ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ پہلی نشانی کیا فرمائی؟ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ دوسری نشانی فرمائی اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت دی جائے گی وہ اس میں خیانت کرے گا، اس سے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اجتماعی کاموں میں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز ہے وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، اگر کسی بات پہ جھگڑا وگڑا ہو بھی گیا تو گالم گلوچ کرے گا۔ اگر کسی میں ایک علامت پائی گئی تو وہ منافقت کی ایک علامت ہے، کسی میں تینوں پا گئی تو وہ منافق ہو گیا۔ یہ اعتقادی منافق ہے، یہ عملی منافق ہے۔ تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر جب یہ شبہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی خیانت کرے۔ یہ منصب پیغمبر کے خلاف ہے، یہ عظمت اور عصمت پیغمبر کے ہی خلاف ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اگر کوئی خیانت کرے بھی، نبی تو کرتا نہیں، نبی کے علاوہ بھی قیامت کسی نے اگر دنیا میں خیانت کی، غیر نبی نے بھی، یاتی بما غل یوم القیامتی، قیامت کے دن وہ اپنی خیانت شدہ چیز اپنی گردن پر اٹھائے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی نے زمین غصب اور خیانت کر کے کسی سے ہتھیا لی تو وہ اس زمین کو بھی اللہ پاک سمیٹ کے اتنا کر دیں گے کہ وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں لٹکی ہوئی آئے گی۔ مال کسی نے خیانت کیا تو خیانت شدہ مال اس کے گلے میں ہوگا۔ جائیدادیں کسی نے خیانت کی تو خیانت شدہ جائیدادیں اس کے پاس ہوں گی۔ روپیہ، پیسہ یا ایسی کوئی چیز اگر کسی نے کی تو قیامت کے دن اس کے سر پر یہ چیزیں لدی ہوئی ہوں گی، وہ اتار کے پھینکنا بھی چاہے گا تو نہیں پھینکی جائیں گی، دور سے نظر آ رہی ہوں گی۔ اچھا آج قیامت کے دن سونے کا کیا تعلق، چاندی کا کیا تعلق، زمین کا کیا تعلق، برتنوں کا کیا تعلق، گاڑیوں کا کیا تعلق، یہ ساری چیزیں جو اس کے
اس کی گردن پہ لٹکی ہوئی ہیں اور اس کے کندھوں پہ چمٹی ہوئی ہیں اور اس کے سر پہ لدی ہوئی ہیں۔ اس کا مقصد ہے یہ دنیا کا وہ خیانت زدہ مال ہے جو صاحب آپ نے وہاں چرایا تھا، خیانت کی تھی، آج اس سمیت پوری کائنات کے سامنے حاضر ہو، پوری دنیا میں انسانوں کے سامنے موجود ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو بس استغفار کریں، توبہ کریں اور امانت داری کی طرف اپنے آپ کو لے آئیں، امانت داری کی طرف لے آئیں۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں اگر کسی نے امانت سے زندگی بسر کی تو اسے امانت کا اچھا صلہ ملے گا، اور دنیا میں اگر کسی نے خیانت سے زندگی بسر کی تو اسے خیانت کی پوری پوری سزا ملے گی، پوری پوری سزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے خیانت کی تو نہ ہو اور خیانت کی سزا مل جائے، یا خیانت کی ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، جس نے جو خیانت کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ ارشاد فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، کیا ایسا شخص جو اللہ کی رضامندی کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے اور اسی کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے، یعنی صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے، معاملات میں اچھا ہے، بھلا ایسا شخص کمم باء، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے بسخط من اللہ، جو اللہ کے غصے میں ہر وقت پھرتا رہتا ہے، جس پر اللہ کا ہر وقت غضب ہوتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو اطاعت اور اتباع کے حوالے سے اللہ کی رضامندی والے کاموں میں صبح سے شام تک وقت گزارتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو اللہ کے غصے اور ناراضگی میں وقت گزارتا ہے، ہمیشہ سرکش، کبھی قرض کھا پی گیا، کبھی کسی کا مال ہڑپ کر گیا، کبھی خیانت، کبھی تکبر، کبھی بے راہ روی، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو عامی انسانوں میں بھی اتباع کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے متعلق یہ کیسے سوچا تم نے؟ جو شخص اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں پھرتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی، وَمَأْوَاهُ جہنم، سمجھ لو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری جگہ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی اعظم مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا یا غالباً سن رہا تھا، انہوں نے خیانت کی قسمیں مختلف لکھی ہیں، تو شاید ان کا وہ بیان جو تھا وہ کہیں ملازمین میں تھا۔ انہوں نے کہا ملازم کی خیانت کیا ہے؟ رشوت تو ہے، اگر یہ اپنا ٹائم اپنے دفتر میں پورا نہیں کرتا، کام چوری کرتا ہے، بلا وجہ سائل کو کہتا ہے، بے شک اس سے یہ کوئی للچانا نہیں چاہتا، کوئی روپے نہیں ہتھیانا چاہتا، رشوت کی طلب نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں کل آ جانا، صبح دیکھ لیں گے، فائل ابھی مل نہیں رہی، یعنی یہ اگر ٹال مٹول بھی کر دیتا ہے، کام چوری کرتا ہے اور پورا دورانیہ اپنا جو اس نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق نہیں گزارتا، تو یہ بھی خیانت میں شامل ہے، یہ کام چوری بھی خیانت میں شامل ہے، یہ بھی قومی نقصان ہے اس کی طرف سے۔ اسی طرح ڈاکٹروں کی خیانت یہ ہے کہ وہ کسی ایسے ادارے کی ادویات کو جان بوجھ کر لکھ رہے ہیں جو ادارہ انہیں کوئی نہ کوئی بینیفٹ دیتا ہے، تمہیں جی ہم وزٹ کرا دیں گے، ہم تمہیں جی یہ فرج دے دیں گے، ہم تمہیں فلاں دے دیں گے، لہذا اس کے فضائل ہیں، یہ لکھو۔ اسی طرح دیگر اداروں میں آفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں یا دیگر اور لوگ ہیں، ان کی خیانت یہی ہے کہ وہ قومی املاک میں سستی کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز نقد رقم کی خیانت ہو یا مال کی خیانت ہو، یا اوقات کی خیانت بھی خیانت ہی ہے۔ البتہ جو اللہ کی اتباع میں وقت گزارے، اللہ کی فرما برداری میں رہے، ہم درجات عند اللہ، ایسے شخص کے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں،
واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتا ہے، اللہ پاک انہیں دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، امانت داری کی نعمت نصیب فرمائے۔ یہ پیغمبروں جیسا وصف ہے، اور ایسا التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ امانت کے بڑے درجات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔